اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تو نہایت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کل میری نظر سے وہ لال ریچھ کی ویڈیو گزری جس میں وہ بکواس کر رہا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ لال ریچھ نہ تو سید ہے، چونکہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، یہ جتنے سید پاکستان میں آئے اتنے تو میرا خیال میں صرف پاکستان میں جتنے اصلی سید نہیں ہوں گے، تو شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں سید بنی بیٹھی ہیں۔ کوئی گجر ہے، کوئی نائی ہے اور کوئی میاں ہے، تو وہ آگے سید بن بیٹھے ہیں، پہلے شاہ بنتے ہیں، شاہ سے آگے سید بن جاتے ہیں۔ تو یہ امیزش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آپ کی آل کا حلالی ہے، اور اس میں کوئی بھی بد عقیدہ نہیں ہوتا۔ سید جو ہے اصلی وہ بد عقیدہ نہیں ہوتا، یہ جو بد عقیدہ ہیں یہ سید ہیں ہی نہیں۔ تو لال ریچھ کہہ رہا تھا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بچے تجھے وہ ناصر باغ والا جوتا بھول گیا ہے؟ میں تجھے 1999 سے جانتا ہوں، جب تم نے سانیہ عباس شریف برپا ہوا تھا اور تم نے اہل سنت کے جو ہے پوری اہل سنت اس کے خلاف اقدام کیا تھا۔ تم غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، تم اس وقت غیروں کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگے تھے اور وہاں سے سعودی عرب میں گئے اور آ کر آپ نے بکواس کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بڑے مہربان ہیں سعودیہ والے۔ میں نے جب تمہیں اہل سنت و جماعت کا مرکزی ناظم اعلیٰ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے انجمن طلبہ اسلام کے وہ ہمارے دوست جنہوں نے کوشش کر کے آپ کو بنوایا تھا، خصوصاً نواز کھرل صاحب اور غلام مرتضیٰ مجاہد صاحب، ان سے میری اس وقت بھی بحث ہوئی تھی کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ بد عقیدہ ہے جس کو آپ نے سنیوں کے کندھوں پہ بٹھا دیا ہے۔ تم نے اس وقت سانیہ عباس شریف کی تحریک کو جو ہے وہ فلاپ کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا تھا، ہمیں وہ آج بھی یاد ہے۔ تم نے پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے وہ شروع کی تھی اور وہ 1-2 ریلیاں بھی نکالی تھی، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ مجھے وہ مصری شاہ کی پھٹوں والی مسجد ہے وہ بھی یاد ہے، جہاں تم مجھے دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے آج بھی ذرا ذرا۔ تو اس لیے تمہاری اوقات ہم جانتے ہیں تم کیا ہو۔ تمہیں اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہماری پہچان ہے اور ہم اعلیٰ حضرت کہیں گے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد تمہارا متوقع بیان یہ بھی ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے، اور امام حسن کو امام حسن کہا جاتا ہے اور امام حسین کو امام حسین کہا جاتا ہے اور ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو ان کو امام اعظم کیوں؟ تمہاری تو یہ فطرت ہے۔ تم غیروں سے پیسے لے کر اہل سنت کے خلاف آئے دن محاذ کھولتے ہو۔ تم اپنی اوقات بھول گئے ہو کہ تم کیا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بد عقیدہ ہو، تم سید بھی نہیں ہو۔ لال ریچھ انسان بن جاؤ۔ تم اہل سنت کے نوجوانوں کو نہیں ورگلا سکتے۔ اہل سنت کے نوجوان تمہیں گلی گلی میں گھیریں گے، کوچا کوچا میں گھیریں گے اور تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ تم جل سے جیسے چھوڑ کر اس وقت بھاگتے تھے تم پھر بھاگا کرو گے۔ اللہ کریم اہل سنت کو ایسے شر انگیز عناصر سے محفوظ فرمائے اور ایسے شر انگیز عناصر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔